بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 6 اکتوبر سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا ایک اعلان جاری ہوا تھا آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور مختلف تقرریاں ہوئی تھیں مختلف کور کمانڈرز کی۔ تو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر کا ان کا اعلان ہوا تھا آرمی کی طرف سے، فوج کی طرف سے۔ ساتھ ہی موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو پشاور کور کا 11 کور کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اس نے کہا کہ یہ میرا استحقاق ہے، تو یہ تقرری اسے قبول نہیں ہے۔ بیسیکلی جو اس پہ سارا کافی تجزیہ ہو چکا ہے اور باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ عمران خان آئی ایس آئی کو ایک سیاسی ٹول کے طور پر، ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا تھا اور کرتا رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے فیوچر میں بھی۔ اب اس کی کوشش یہ ہے کہ ایک انتہائی معتبر ادارے کو، ملک کی سلامتی کا جو ادارہ ہے، اسے بھی اپنی گندی سیاست میں استعمال کیا جائے۔ اور جس طرح کے جو ابھی فی الحال موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو، اور خود ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سیاست میں بری طرح ملوث پائے گئے، اور مختلف معاملات میں انہوں نے اپنی تمام آئینی اور قانونی حدود کو کراس کر کے کردار ادا کیا اس حکومت کی حمایت کا، اور اسی طرح سے اس حکومت کو بنانے میں مختلف پارٹیوں سے جو مختلف امیدوار تھے ان کو توڑنے کے لیے ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ اب عمران خان کی یہ کوشش ہے کہ یا تو یہی ڈی جی ان کو مل جائے، یا اسی طرح کے، کیونکہ ایک دو نام ہمارے سامنے ہیں کہ جو کہ اسی سوچ کے حامل ہیں جس سوچ کے موجودہ ڈی جی ہیں، اور جس طرح کی عمران خان کی سوچ ہے، ایک انتہائی فاشسٹ قسم کی سوچ، جس میں صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھا جاتا ہے اور باقی ساری دنیا کو غلط سمجھا جاتا ہے، اور جس میں صرف ایک فیشسٹ نظریہ یہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور باقی سب جو ہے نا وہ بیوقوف ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے۔ تو ایسی سوچ کے حامل وہ کسی بندے کو چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے، لیکن ابھی تک یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کوئی پتہ نہیں چلا۔ آج 15 دن ہو چکے ہیں، اور انصار عباسی جو ایک مشہور صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ذرائع سے بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کو کچھ ذرائع نے بتایا ہے کہ ندیم انجم صاحب کو ہی ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جائے گا اور وہ اس عہدے پر آئیں گے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اور ابھی تک وہ چاند نمودار نہیں ہوا جس کا پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے شدت سے انتظار ہے لوگوں کو۔ تو دیکھتے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے کہ قبر ایک ہے اور مردے 2 ہیں، تو دیکھیے کہ اب کون اس پہ کامیاب ہوتا ہے۔ آیا جو وزیر اعظم ہے اپنی سیاسی ہٹ درمی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس ادارے کو پروفیشنل انداز سے نہیں چلانا چاہ رہے، ایسا وہ اس کا سربراہ چاہتے ہیں جو کہ ان کا سیاسی طور پہ حلیف ہو اور ان کی سیاسی انجینئرنگ میں نیکسٹ آنے والے الیکشن میں ان کی مدد کر سکے، اسی طرح سے کورٹس کو مینیج کر سکے، مختلف پارٹیز کے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو مینیج کر سکے۔ تو اس طرح کے ایک وہ چاہتے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ آیا اب عمران خان کی یہ ڈاکٹرائن چلتی ہے، یا جو باجوہ صاحب ہیں آرمی چیف، وہ جو چاہ رہے ہیں کہ اس سے دوری اختیار کی جائے، کیونکہ اس وقت فوج اور عوام کے اندر اور تمام حلقوں میں یہ بات بہت زیادہ حد تک اب پائی جاتی ہے کہ عمران خان کی حمایت نے اسٹیبلشمنٹ کو اور پھر فوج کے نام کو بدنام کی ہے، فوج کو خراب کیا ہے، اور جو اس کی امپارشلٹی تھی لوگوں میں کہ کیونکہ فوج تو پورے ملک کی ہوتی ہے، وہ کسی پارٹی کی نہیں ہوتی، تو یہ ایک تاثر عوام میں آ گیا کہ جیسے، اور یہ ساتھ پھر جو عمران خان کے سپورٹر تھے وہ سارے بھی یہ شو کرتے تھے جیسے فوج تو ان کی ہے، فوج پاکستان کی نہیں بلکہ فوج ان کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، فوج پورے پاکستان کی ہے، اور فوج کی جو چند جو لوگ تھے ٹاپ پہ جنہوں نے یہ ایک غلط پالیسی اپنائی تھی، ایک پولیٹیکل پارٹی کو حد سے زیادہ سپورٹ کرنے کی، جس کی وجہ سے جو فوج کی امپارشلٹی تھی یا اس کا غیر جانبدار ہونے کا جو تاثر تھا اور پورے ملک کی فوج ہونے کا، اس کو بہت شدید نقصان پہنچا۔ اب فوج کے اندر سے بھی اور ہر ذی شعور پاکستانی، ہر محب وطن پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پالیسی غلط ہے۔ فوج کی کوئی بھی چیف ہو، کوئی بھی
वज़ीर आज़म हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, उसमें पॉलिटिकली उसको सपोर्ट करना ये फ़ौज का काम है ही नहीं, और इस काम में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एक तो ये फ़ौज की जो प्रोफेशनल उसकी ड्यूटीज़ होती हैं और उसका जो काम होता है उसको मुतासिर करती हैं, और उनकी ऑपरेशनल जो ड्यूटीज़ होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे मुतासिर होते हैं। फिर उसके अलावा जो एक इम्पार्शियल इमेज होता है गैर जानिबदारी का, वो मुतासिर होता है। तो बहरहाल बात चली थी कि फ़ौज को या ISI को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की जो इमरान खान की इस वक्त शदीद ख्वाहिश है, और वो ये चाह रहे हैं कि या तो फैज़ हमीद को बरकरार रखा जाए या उसी तरह का कोई और बंदा आ जाए, तो ये मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, फ़ौज के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा बंदा आना चाहिए जो प्रोफेशनल हो, जो अपने काम से काम रखे, जो अपने हल्फ की पासदारी करे, जो कानून के मुताबिक चले, और किसी भी गैर कानूनी हुक्म को, वो चाहे किसी भी क्वार्टर से है, किसी भी तरफ से है, चाहे वो चीफ़ की तरफ से है, चाहे वो वज़ीर आज़म की तरफ से है, वो उनको कह सके कि जी अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं जो हमने ओथ लिया है, उसके मुताबिक ये ठीक नहीं है। तो इस तरह के जब लोग आगे आएंगे तो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान में ये जो लाकानूनियत और ये चीज़ें चल रही हैं ये ख़त्म होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो ऊँट है ये किसी बेहतर करवट बैठेगा, और बैठते हुए जो है ना मट्टी के बर्तन नहीं तोड़ देगा। और लेट्स सी। दूसरी तरफ अब तहरीक लबैक ने भी अपने दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दी है, क्योंकि उनके अमीर को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी हुकूमत रिहा नहीं कर रही। और आपके इल्म में होगा कि जब आसिया मलूना का रिहाई का हुक्म आया था कोर्ट की तरफ से सुप्रीम, तो उस वक्त इमरान खान ने मीडिया पे आके कहा था कि क्योंकि ये कोर्ट का हुक्म है तो इसलिए हम उनको रिहा करें। तो अब हाफिज़ साद रिजवी के मामले में भी तो कोर्ट का हुक्म है भाई, अब वो तुम्हारे असूल पसंदी कानून पसंदी कहाँ गई, अब क्यों नहीं रिहा कर रहे? और हाफिज़ साद रिजवी ने क्या किया है, कौन सा गैर कानूनी, कौन सी दहशतगर्दी? उस बंदे को तो आपने कोई एहतजाज होने से पहले ही या कोई हंगामे होने से पहले ही गिरफ़्तार कर लिया था। तो उसमें उसका कौन सा प्रैक्टिकल या उसका कौन सा फिज़िकली उसने हिस्सा लिया जिसकी वजह से आप उसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं और ज़्यादती कर रहे हैं? और एक मशहूर और एक कह सकते हैं कि ऐसी जमात जिसका चारों सूबों में एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उसके ख़िलाफ़ चल रहे हैं। तो बहरहाल अभी ये लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया है, और देखिए कि ये भी ऊँट किस करवट बैठता है और इस लॉन्ग मार्च के क्या मकासद होंगे। आया हुकूमत हाफिज़ साद रिजवी को आज़ाद करती है, नहीं करती, उनकी रिहा कर देती है नहीं, और आया ये फिर जो एहतजाज है पुरतशद्दुद तो नहीं हो जाता, और हुकूमत अपनी हुकूमती रियासती जो ताकत है उसको मासूम लोगों को और गैर मुसल्लह लोगों के ख़िलाफ़ पहले की तरह इस्तेमाल तो नहीं करती। तो इस दफ़ा देखना होगा कि मामलात कहाँ जाते हैं। बहरहाल और हालात पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से देखे जाएँ तो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत इंतहाई खस्ता हाल में है। पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू रोज़ाना डिवैल्यू हो रहा है। इस वक्त तकरीबन 174 रुपीज़ पे $1 की कीमत पहुंच चुकी है, और साथ ही अब इस डॉलर की कीमत जो गिर रही है इसको कुछ लोग मजाक के तौर पे जो गवर्नर स्टेट बैंक ऐसे इसको बयान करें कि जी देखें जी इससे जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ने से यहाँ उनको ज़्यादा। तो कोई रज़ा बाकिर जैसे बेवकूफ़ और इंतहाई जाहिल इंसान को ये बताए कि लेट्स सपोज यहाँ से जो हम ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं तो वहाँ पे महंगाई भी तो उसी तरह हो चुकी है। अगर पहले मैं 10 रुपये में कोई चीज़ वहाँ कर सकता था तो अब वही 20 रुपये में हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और अगर लेट्स सपोज हुआ भी है तो 80 लाख पाकिस्तानियों को फ़ायदा हुआ, और 22 करोड़ 22.5 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो चुकी हैं। और ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है या मईशत डिक्लाइन की तरफ जा रही है, इसमें मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर का बहुत बड़ा हाथ है। इसने आते साथ ही 13-13.5% शरह सूद कर दी थी, और आपको पता है सूद वैसे ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है, और जो मुआशरे जो मईशतें सूद पे चलती हैं उन पर हमेशा इस तरह के मामलात आते हैं। बहरहाल इसने 13.5% और फिर अपने दोस्तों यारों से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराई, फिर उनके हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको वापस अदायगियाँ हुई,
اور اس طرح سے یہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا۔ پھر اس کے بعد پاکستانی روپے کو ڈی ویلیو کیا گیا۔ ڈی ویلیو کرنے سے کیا ہوا کہ پاکستانی قرضوں کی جو لیٹس سپوز پہلے 100 روپے قرضہ تھا تو اب وہی 200 ہو چکا، مین کہ پاکستان کے قرضے ڈبل کر دیے گئے ہیں صرف پاکستانی روپے کو ڈی ویلیو کر دیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ علم ہے پاکستانی اسٹیٹ بینک کو بھی گورنمنٹ کے کنٹرول سے نکال دیے گئے، اور اب وہ جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے پاکستان میں، لیکن وہ IMF کے اشاروں پہ چلتا ہے، یہ آپ کے علم ہے۔ تو بہرحال پاکستان کے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے موجودہ گورنمنٹ کی، وہ بہت ہی خستہ حال ہے، معیشت خستہ حال ہے، عوام بے روزگاری نے اور مہنگائی نے غریب عوام کا جینا دوبھار کر دیا ہے، زندگی ان کے لیے مشکل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ بھی کل پرسوں پیش آنے والا ہے کہ بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر وہ اونٹ وزیر اعلیٰ کے خلاف بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک تبدیلی کی ہوا چلے گی، اور پھر یہ اسلام آباد کی طرف آئے گی، اور اسلام آباد سے ہوتی ہوئے پھر سینٹ کی طرف جائے گی، اور سینٹ کے بعد میں بھی یہ پھر نیشنل اسمبلی کی طرف جائے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس سیاسی سارے کھیل میں جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہ پاکستان کی غریب عوام، پاکستان کا غریب لوگ ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت روز بروز اس گندے سیاسی کھیل میں کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ غریب کے لیے زندگی گزارنا ایک انتہائی مشکل کام اور انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا جا رہا ہے، اور زندگی کی تمام جو اہم سہولیات ہیں وہ تو انسان پاکستانیوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ اب وہ صرف سانس برقرار رکھنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں کہ نیسیسٹیز آف لائف، دے آر جسٹ فوکسنگ آن دی نیسیسٹیز آف لائف۔ لگژریز آف لائف تو پاکستانی لوگوں کی پہنچ سے باہر نکل چکی۔ لگژریز آف لائف تو صرف پاکستانی ایلیٹ کے پاس ہے، جو کہ کروڑ پتی ارب پتی ہے، صرف ایلیٹ انجوائے کر رہی ہے، لیکن غریب انسان جو ہے، غریب پاکستانی جو ہے، وہ تو صرف اب 2 وقت کی روٹی اور اپنی سانس برقرار زندگی کا جو سلسلہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو وہ سہولیات نہیں دے پا رہے، اچھا لیونگ سٹائل نہیں دے رہے۔ اور آخری بات کہ جب عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا تو اس وقت یہ کہا کرتا تھا کیونکہ غذائی کمی ہے تو بچوں کے ذہن چھوٹے رہ جاتے ہیں، تو میرے بھائی اب کیا ہوا؟ اب تو لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں، اب تو آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ جی 9 دانے کم چینی ڈالیں، اب تو چینی بھی دانوں میں گن کے ڈالی جا رہی ہے، اب تو روٹی تو الگ کی بات ہے۔ تو اس پہ غور کیجئے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم۔